Kamli
مدینہ شریف کی زیارت حرمین شریفین اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جمعے کا دن ہے اور معراج شریف کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے جمعہ کو مبارک پر بھی معراج شریف کے حوالہ سے چند معروضات عرض کی تھی، اور پھر جو درس قرآن ہوا تھا اتوار والے دن پیر صاحب نے پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی آستانہ عالیہ سنوری شریف، انہوں نے بھی معراج شریف کے حوالہ سے الحمدللہ ایمان افروز کتاب فرمایا۔ بہت سارے بندوں کو درس قرآن میں توبہ کی توفیق اللہ نے نصیب فرمائی۔ توبہ کی سود سے، شراب سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان تراشی سے، عیب جوئی سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ آمین آمین۔ پچھلے جمعہ کے مبارک میں سبحان الذی اسری بعبدہ کے حوالہ سے تفسیر تبیان القرآن، تفسیر کل منشور، تفسیر جامع القرآن، تفسیر احکام القرآن، تفسیر کنز العرفان اور صراط الجنان کے حوالہ سے آپ دوستوں کی نظر علم اور عرفان کے گوہر نایاب جو ہمارے بزرگوں نے لکھے آپ تک پہنچائے۔ آج اسی حوالہ سے اسری بعبدہ اس کے حوالہ سے گفتگو کروں گا۔ اسری سیر سے نکلا ہے، اور ایسی سیر جو رات کو ہو، اور ایسی سیر جو رات کے بہت کم قلیل حصے میں ہو، اسے اسری کہتے ہیں۔ آگے فرمایا بعبدہ، اپنے عبد خاص کو عبد دیگر اور عبدہ چیزیں دیگر ایشارہ انتظام منتظر عام افراد ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، اور عبدہ جو ہوتا ہے وہ ایسا عبد ہوتا ہے جسے اللہ خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی تو عبد ہو گیا ہے، عام عبد نہیں ہے، عبد میرا خاص عبد ہو گیا ہے۔ تو نے میری بندگی کی کرنے کی انتہا کر دی ہے، مجھے راضی کرنے کی انتہا کر دی ہے، میرا پیار حاصل کرنے کی انتہا کر دی ہے، ساری ساری میرا راتوں کو جاگنا مجھے ایسا قبول ہو گیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب عن قریب تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو یاد ہوگا پچھلے جمعہ مبارک یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب کو جسم اور روح کے ساتھ پھیلایا جائے، جسم اور روح کے ساتھ۔
نگری کی طرف نہیں جاتے، ان کا دل چاہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کی بات سنو، حضور نے معراج کی بات سنو، نوجوانوں مبارک ہو ان کو جو رات کی تحریری میں نیٹ پر گندگی کی طرف نہیں جاتے، کچھ سمجھنے سیکھنے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو ہوشیار رہنا چاہیے جو سکھانا آپ کو رسول اللہ کے ادب کے دور لے جائے، حضور سے محبت والی بات نہ کرے اور محبت سے دور لے جائے، جو سکھانا تمہیں خواب کی باتیں سنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج والا موقع پیارا موقع جو سب سے بڑا موقع ہے سرکار کا، اس کو جو ہے نا وہ پریشانی کا باعث بنا دے اور ادھورا کر کے پیش کر دے اور آپ کو کشمکش میں ڈال دے، اس سکارت کو نہیں سننا بلکہ اس سکارت کو سننا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسم دونوں حالتوں میں معراج کا ذکر سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے کہ پہلے آسمان سے گزر گئے، دوسرے آسمان سے گزر گئے، تیسرے آسمان سے گزر گئے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سے گزر گئے، آسمان میں کوئی سراغ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ دروازہ نہیں ہے، آسمان کے دروازے بھی ہیں، بے شک ہے۔ دروازے کھلتے بھی ہیں، دروازے کھولنے کے لیے دروازے بھی ہیں، اور معراج والی بات ہر معراج کے رات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین لے کر جاتے ہیں اور دروازے پر پہنچتے ہیں، دربار پہلے آسمان والا پوچھتا ہے کون؟ جبریل، سبحان اللہ۔ اکیلے آئے ہو یا کوئی ساتھ بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اکیلے آئے ہو یا کوئی ساتھ ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں ہاں اللہ کا پیارا حبیب صاحب ہے، اللہ کا پیارا نبی صاحب ہے، محمد رسول اللہ صاحب ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا، انہی کے لیے تو آج رات سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو رات انہی کے لیے تو استقبال کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ اللہ نے معراج فرمایا۔ تو اس کی پہلی دلیل الحمدللہ توجہ ہے، پہلی دلیل حضرت ام ہانی کے گھر سرکار تشریف فرما ہے، اور وہیں سے معراج ہو گئے۔ جب واپس آئے تو اپنی بہن حضرت ام ہانی، حضرت علی کی یہ بڑی بہن کا نام ہے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضور کو کھلایا ہوا تھا، بچپن میں حضور حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، حضرت ام حلیمہ کے گھر سے جب واپس آیا ہے تو 2 سال اپنی پیاری اماں کے پاس، اور جب 6 سال کی عمر میں سرکار کی اماں پاک کا انتقال ہو گیا مقام نبوت پر، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت ابو طالب کی گھر والی ہے، انہوں نے حضور کو گود میں لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب نے گود میں لے لیا، میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ یتیم بھی ہے، یہ مسکین بھی ہے، میں اس کی پرورش کروں۔ رک کر ایک بات سنیے، توجہ سے سنیے، اے حضور سے پیار کرنے والوں، اے حضور کے خاندان سے پیار کرنے والوں، کبھی تیرا بھائی فوت ہو جائے اور تیری بھرجائی بھی فوت ہو جائے، اپنے بھتیجوں کو اپنی بھتیجیوں کو گود میں لے لیا کرو یار، لوگوں کے رحم و کرم پر ان کو نہ چھوڑا کرو، ان کی جائیدادوں پر قبضے نہ کیا کرو۔ ایک وارث جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، قیامت والے دن میرے رسول کریم علیہ
سمجھ آ رہی ہے؟ جمعہ سیکھنے سکھانے کا نام ہے، لچے دار کرنے کا نام ہے، سیکھنے سکھانے کا نام ہے۔ کوئی دل پر اثر کوئی بات کر جائے، ایک بندہ بھی عمل کرنے والا بن گیا تو جیسے جمعہ پڑھایا اس کی کوشش ہو گئی، اور جیسے عمل کر لیا اس کی کوشش ہو گئی۔ ارادہ کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرو۔ بھائی بیمار ہو جائے اس کی زندگی میں اس کا یاد کرو، ساری زندگی 2 سال 3 سال 4 سال بھائی 4 بھائی پڑھنا ہے، کوئی ایک روپیہ خرچ نہیں کرتا، جب بھائی بہت ہو جاتا ہے پھر رونے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے نام کی دکھلاوے کی دیگیں پکانے لگ جاتے ہیں، اس کے گھر میں چولہا جلا ہے کہ نہیں کبھی کسی نے خیال نہیں کیا۔ جمعے کے آج دن یہ غریب کی بات پلے باندھ لو، جیسے ہماری پرانی مائیں سیانیاں بڑیاں کہتی تھی، خدا یہ میری بات پلے باندھ لے، آج جمعے والے دن میری بات بھی پلے باندھ لو۔ جب کوئی ہمسایہ بیمار ہے، غریب ہے، لاچار ہے، اور اس کے گھر چولہا نہیں جلتا، بھائی میرا بیمار ہے، لاچار ہے، گھر چولہا نہیں جلتا، او بھائی اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ نے تجھے دیا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کا چولہا تو جلا دے، تیری قبر میں اجالا میرا رب کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اور آگے چلے گی، الحمدللہ تربیت کی بات ہو گئی۔ حضرت ام ہانی نے حضور کو پالا ہوا ہے، کھلایا ہوا ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر سرکار تشریف فرما جب واپس آئے، حضرت ام ہانی کو واقعہ بیان کیا، تو جو ہے بڑی بہن ہے، کہا میرے آپ نے بڑی طرح نوازی فرمائی، مجھے جبریل نے آپ لے کر گئے آپ کے گھر سے، اور بیت المقدس میں میں نے فرض میں نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، پاپا قوسین یہ وادنا، جنت اور دوزخ کی شے، توجہ سے سننا، توجہ سے سننا، اور ذہن میں بٹھا لینا، کسی فیس بک کی سکالر کی بات تمہارے دل پر نہ پہنچے۔ حضرت ام ہانی نے کہا بھائی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کافر کو پہلے سے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور آپ کو جھوٹا جھوٹا نعوذ باللہ میں کہتے ہیں، بھائی یہ بات آپ نے یہ بات پھر بتا دی تو وہ آپ کی تکذیب کریں گے، لہذا خفیہ رکھنا۔ میرے کریم نے فرمایا بہن وہ مانے یا نہ مانے، جب اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے تو میں تو برقرار رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا ثبوت کہ جسم اور روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج فرمایا۔ یاد رہے گی بات؟ اونچی بولو، یاد رہے گی؟ دوسرا بیت المقدس کے سارے دروازے اس کا ہر رات کو بند کر کے جاتے تھے، تو بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے اس کے سارے دروازے جو مسجد کی انتظامیہ تھی یا مسجد کا سمجھ لو خادم تھا، وہ سارے دروازے بند کر کے جاتا تھا۔ معراج والی رات، سبحان اللہ، معراج والی رات اس نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن جو مین دروازہ تھا انہیں پہلے آلیا بند نہیں کیا، اس نے زور لگا، ایک اور کو بلایا، اس نے بھی زور لگایا، تیسرے بندے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، دروازے نہیں بند ہوا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، سویرے بڑھئی کو بلائیں گے، مصری کو بلائیں گے، اس کو دکھائیں گے، مصری نہیں صاحب یہ دروازے سے دکھاتے آتے
جیسے کہتے ہیں جناب سویرے مستری نہیں کو سنا کے وہ ٹھیک کرے گا فلاں مستری کو بلائیں گے وہ ٹھیک کرے گا. اس نے کہا ہم ٹھاک تھے ٹھیک ہے کہ دروازہ نہیں بند ہوتا تو چلے گئے. جب صبح ہوئی جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سواریوں یعنی گھوڑوں کی خچروں کی اونٹوں کی سواریوں کے قدم لگے ہوئے تھے اور جو باہر پتھر پڑا تھا کہ اس میں حضرت جبریل امین نے انگلی آپ نے انگلی ایسے اس کے ساتھ سے سلام کیا اس سے سواری مانگی حضور کا دعا. تو جب اس نے دیکھا کہ باہر سواریوں کے نشان بھی ہیں اس پتھر میں پہلے سوراخ نہیں تھا اب یہ سوراخ بھی بنا ہوا ہے. عجیب بات ہے رات کو دروازہ نہیں بند ہوا اب دیکھتا ہوں جب دروازہ دیکھا فوراً بند ہو گیا فوراً بند ہو گیا. جب کفار مکہ نے اس واقعے کی تردید کی تو وہ بندہ جس کی رات ڈیوٹی تھی مسجد اقصی کے دروازے بند کرنے کی جب اس تک بات پہنچی تو جو ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں محمد مسجد اقصی میں آئے بھی ہیں اکیلے نہیں آئے اور بھی بہت سارے آئے ہیں سواریوں کے نشان بھی دیکھے گئے ہیں پتھر میں سواری باندھنے کا سوراخ بھی پایا گیا ہے. اور جب صبح ہم نے دروازے کو بند کیا آرام سے دروازہ بند ہو گیا. لگتا ہے یہ جو 27 رجب کی بات محمد اور محمد کے چاہنے والے کر رہے ہیں یہ وہی بات تھی. مجھے یقین ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سچا پیارا رسول ہے اور اللہ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کرایا. یاد رہے گی یہ بات بھی انشاءاللہ اونچی بولی انشاءاللہ. تیسری دلیل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے. باقی سارے مشرکین مکہ تاریخ بڑی بڑی ہے سارے مشرکین مکہ ابو بکر کے پاس چلے گئے. ابو بکر ہم نے پہلے بھی تجھے کہا تھا دیکھ محمد نے کیسا دعویٰ کر دیا ہے اور تو نے کہا تھا میں جاتا ہوں دلیل پوچھ کر پھر بات کروں گا اور تو کیا اور تو نے محمد سے بات کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو نے تیرے نام کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی یاد ہے آپ کو یاد ہے یہ بات مشرکین نے بتایا یہ محمد نے کہا یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. کہا پوچھتا ہوں حضور کے پاس گئے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا آپ نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں کوئی دلیل تو سرکار نے فرمایا ملک کے شام میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اور آسمان سے چاند تیری گود میں اترا تھا اور ہر سے تو نے تعبیر پوچھی تھی اور راہ میں تجھے تعبیر بتائی تھی یہ دلیل کافی ہے کہ کوئی اور ہو. راہ میں کہا تھا مبارک ہو تجھے مبارک ہو تو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار بھی بنے گا خلیفہ بھی بنے گا پہلے کلمہ پڑھنے والا بھی بنے گا. تو تو نے جو کھانا ایمان مان بیٹھتے ہمیں ہماری تقریر کرتی اب یہ تیرا یار کہتا ہے ایک رات میں کیا ہوں 2 مہینے کی مسلسل ہے 2 مہینے کی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ کہتا ہے آج واحد میں کیا ہوں آج واحد میں واپس آیا ہوں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اگر میرا یار محمد کہتا ہے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے تصدیق کرتا ہے تصدیق کرتا ہے. اگر یہ واقعہ میں نوجوانوں آپ کو سنانے کے لیے یہ واقعہ کر رہا ہوں جو
اگر میرے یار نے دعویٰ کیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی بات بھی کر دیں تو ابو بکر تصدیق کرنا. سبحان اللہ. ایسی بات یاد آ گئی. سرکار واپس آ رہے ہیں, جبریل ساتھ ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جبریل آپ مکے آ رہے ہیں میرے نال بڑیاں کھڑے کھڑے لیندے نے تے طرح طرح کے میرے تے الزام تراشیاں کرتے نے. ایسی بڑی گل, اتنا سونا موقع, اتنی بڑی شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. یہ کون مانے گا کہ ایک آنے واحد میں کیا ہوں اور واپس آیا ہوں. توجہ ہے تو سناؤں. حضرت جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول, کوئی اور مانے یا نہ مانے, تمہارا یاد صدیق ضرور تصدیق کرے. تمہارا یاد صدیق ضرور تصدیق کرے گا. آپ کا نام ہے عبداللہ, آپ کی کنیت ہے ابو بکر, آپ کا مطلب ہے حدیث. یہ صدیق کیسے بنے؟ سارے کہتے ہیں ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق. سارے کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق, سارے کہتے ہیں نا یہ صدیق لقب بھی اس کو ملا ہے. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے پیارے حبیب کی معراج جسمانی روحانی جسم اور روح کے ساتھ جس دن صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے, اس دن سے ابو بکر نہیں صدیق بن گئے. اس دن سے ابو بکر نہیں صدیق بن گئے. انشاءاللہ یاد زندہ صحبت باقی اگلے جمعے دن باقی کرنا ہو جانی ہے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا